اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سچ کی کھوج میں ایک اور محقق، ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایک اور بلاگر، ایک اور ریسرچر جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں۔ سرمد سلطان جو ٹویٹر پر خاصے سرگرم اور فعال تھے اور حقائق کی روشنی میں بات کیا کرتے تھے، بہت تہذیب اور شائستگی سے بات کیا کرتے تھے، کسی سے الجھنا، کسی سے بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا ہرگز ان کا شیوا نہیں تھا۔ وہ محض حقائق کی روشنی میں اپنے جو فالور ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے، اور وہ غائب ہیں کچھ دنوں سے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرمد سلطان کون ہیں، انہیں کس نے غائب اور لاپتہ کیا ہے۔ میری جو اطلاعات ہیں، جو میری معلومات ہیں وہ کیا ہیں، یہ میں آج آپ سے کچھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرمد سلطان کو میں نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر پر دریافت کیا، اور جو علم کی خوشبو ہوتی ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے چار سو۔ آپ کتنی ہی کوشش کریں اس کو روکنے کی، تو اس خوشبو کو پھیلنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ تو جو سرمد سلطان کی ٹویٹس تھیں، وہ پہلی چند ٹویٹس سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے اس کا جو مطالعہ ہے اور اس کی جو ریسرچ ہے وہ کس معیار کی ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اچھا لکھنے والے ہیں، جو اچھا کہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی جائے بلکہ ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش بھی جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اب کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کے جو ارتقاء کا سفر ہے، آپ کی بلوغت کا جو سفر ہے، شعوری ارتقاء کا سفر، وہ رک جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے استفادہ کیا جائے۔ تو سرمد سلطان سے بھی میرا رابطہ ہوا، ٹیلی فون پہ بات چیت ہوتی رہتی تھی، ٹویٹر پہ بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور ایک مرتبہ ذراہ تلطف وہ میرے پاس تشریف بھی لائے، میرے گھر تشریف لائے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ اٹک سے چل کے آئے تھے، تو ظاہر ہے ان سے خاصی دیر جو ہے وہ گپ شپ رہی، تبادلہ خیال ہوا، اپنے بارے میں بھی انہوں نے کچھ بتایا۔ تو میں جتنا ایک سرمد سلطان کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری توقع یہ تھی، جب تک میں ملا نہیں تھا تو میرا خیال تھا کہ کوئی سنجیدہ اور میچور قسم کا کوئی انسان ہوگا، کوئی کم از کم ادھیڑ عمر تو ضرور ہوگا، کوئی 40-45 برس کی عمر کا کوئی شخص ہوگا، میں یہ توقع کر رہا تھا۔ لیکن جب ملاقات ہوئی تو یہ انکشاف ہوا، یہ معلوم ہوا کہ سرمد سلطان تو ایک نوجوان ہے، 23-24 سال کا نوجوان، جسے شاید لڑکپن میں ہی، اوائل عمری میں ہی لکھنے پڑھنے کا، تحقیق کرنے کا شوق جو ہے ہوا، اور یوں سمجھیے کہ مطالعے کی لت پڑ گئی اسے، اور اس نے اس کا جو محبوب مشغلہ تھا وہ یہی تھا، پڑھنا لکھنا ہی اس کا اوڑھنا بچھوڑنا تھا۔ سرمد سلطان کا تعلق اٹک کے ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا، بلکہ ہے، یوں کہیے اللہ کرے کہ سرمد سلطان بخیریت ہوں اور وہ جلد واپس آئیں، ٹویٹر پر ایک مرتبہ پھر ایکٹیو اور فعال ہوں، اور اپنے علم کی روشنی سے ہمیں مستفید کریں۔ تو جو سرمد سلطان نے اپنے بارے میں بتایا وہ یہی تھا کہ ان کا تعلق ایک اٹک کے ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے۔ ان کے والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ والدہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک کار حادثے میں ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سے حادثے سرمد سلطان نے چھوٹی سی عمر میں سہے۔ سرمد سلطان کے گھر میں، یعنی ان کے رشتہ دار اور عزیز تو ظاہر ہوں گے، لیکن ان کی اپنی جو فیملی تھی وہ 2 افراد پہ مشتمل تھی، 2 بہن بھائی تھے، ایک ان کی بڑی بہن اور ایک سرمد سلطان۔ اور سرمد سلطان اپنی آپی کے بارے میں، بڑی بہن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ان سے کبھی ملیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ انہیں علم کی، سچ کی جستجو ہے، ان کا مطالعہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، یہ بتایا کرتے تھے سرمد سلطان صاحب۔ اور سرمد سلطان میرے نالج کے مطابق ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ کنوارے تھے، اور اکثر اس حوالے سے ان سے جو ہنسی مذاق کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا تھا، اور ان سے ہم پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اس بارے میں آپ سوچیں، اور ممکنہ جو اہلیہ کے بارے میں جو بات ہوتی تھی کہ کس طرح کی خاتون سے آپ شادی کرنا چاہیں گے، اور وہ جو لمبی چوڑی شرائط بتایا کرتے تھے کہ جی وہ پڑھی لکھی ہو، اس طرح سے ہو، ایسے ویسے، تو پھر اس پہ بات یہیں پہ ختم ہوتی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ شادی جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، پھر جتنی آپ کی لمبی چوڑی جو ہے وہ شرائط ہیں۔ لیکن جب سرمد سلطان لاپتہ ہوئے ہیں، غائب ہوئے ہیں، تو مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ کہنا شروع کیں۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے اغوا کیا انہیں، جن لوگوں نے سرمد سلطان کو لاپتہ کیا، یہ پراپیگنڈا مختلف قسم کا انہی کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے، اور بعض سرمد سلطان کے دوست اور چاہنے والے بھی جو ہیں وہ انجانے میں غیر دانستہ طور پر اس پراپیگنڈے کا شکار ہوئے ہیں۔ مثلا پہلے کہا گیا کہ وہ کسی شادی پہ گئے ہیں، وہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، گاؤں میں گئے ہیں، وہاں نیٹ ورک جو ہے وہ نہیں چل رہا، اس لیے ان کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ بند ہے۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ میری ان کی اہلیہ سے بات ہوئی ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ میں نے یہ بات جو ہے وہ پڑھی اور دیکھی۔ میرے علم کے مطابق ان کی کوئی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن بالفرض محال اگر گزشتہ چند ماہ کے دوران ان کی شادی ہو گئی ہو اور یہ میرے علم میں نہ ہو تو ایسا ممکن بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی شخص خواہ شادی پہ جائے، خواہ کوئی فوتگی ہو گئی ہو کسی گاؤں میں، دور دراز علاقے میں، آج کل تو موبائل ہر جگہ چلتا ہے، چلے موبائل اگر نہیں چل رہا تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کا ڈی ایکٹیویٹ ہونا، دراصل ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہونے سے ہی لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے، اور لوگوں نے اس طرف سوچنا شروع کیا کہ سرمد سلطان کہاں ہیں، ان کی کھوج لگانا شروع کی، اور جب کھوج لگانا شروع کی اور کچھ پتہ نہیں چلا اور اس طرح کے متضاد بیانات جب آنے لگے تو صاف معلوم ہو گیا کہ کوئی حادثہ رونما ہو چکا ہے، اور سرمد سلطان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے، وہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ بعض جو بدخواہ ہیں انہوں نے تو یہ بے پرکی بھی اڑائی کہ جی ان کے اہل خانہ سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے خودکشی کر لی ہے یا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار خبریں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ان گمراہ کن خبروں اور اطلاعات کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے۔ اس پراپیگنڈے کا ہرگز شکار نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی ایک بڑی بہن تھیں صرف، اور وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے اگر وہ ہمارا یہ پروگرام سنیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں ان کے بارے میں آگاہ کریں، ان کی خیریت سے جو ہے وہ آگاہ کریں۔ لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کی بنیاد پر کوئی کسی شک و شبے کے بغیر پورے وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سرمد سلطان کو اغوا کر لیا گیا ہے، سرمد سلطان جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، اور مجھے اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ سرمد سلطان کو انہی لوگوں نے اغوا کیا ہے جو سچ سے خوفزدہ رہتے ہیں، جو حقیقت کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں، جنہیں روشنی سے خوف آتا ہے، جو سوال کی چوٹ نہیں سہ پاتے، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، اور دہشت کی تاکہ اپنی دہشت کی دھاک جو ہے وہ بٹھا سکیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو گلی محلے کے غنڈے ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، ان کی جو بدماشی کا راج ہوتا ہے، ان کی جو غنڈہ گردی کا راج ہوتا ہے، وہ محض اس بنیاد پہ برقرار رہتا ہے، اس خوف کی فضا پہ ان کی جو ریاست ہے، ریاست کے اندر ریاست وہ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ بدماش کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص باہر نکلے اور کبھی کوئی
اندھی گولی کا شکار ہو جائے، اسے اغوا کر لیا جائے، اس کے بچے کو اغوا کر لیا جائے، کبھی وہ حادثے کا شکار ہو جائے، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو دہشت کی فضا ہے، یہ جب تک برقرار رہتی ہے تب تک اس غنڈے اور بدمعاش کا راج جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اپنے خلاف بات کرنے والوں کو خلاف تو نہیں، یہ اپنے خلاف تنقید برداشت کرنے کا جن میں حوصلہ نہیں ہے، جو سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ بھی لوگوں کو اسی سوچ اور اسی نظریے کے تحت اغوا کرتے ہیں تاکہ دو چار کو اغوا کیا جائے اور اس سے دہشت پھیلے اور باقی جو لوگ ہیں وہ ڈر جائیں، وہ خوفزدہ ہو جائیں اور وہ سچ کہنے سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اگر اب تک کامیاب نہیں ہوئی تو اب بھی یہ جو حکمت عملی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ سرمد کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو اٹک کے ایک دور افتادہ گاؤں میں جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، کسی میڈیا سے، کسی مین اسٹریم میڈیا سے بھی وابستہ نہیں تھے، لہٰذا وہ آسان ہدف تھے ان لوگوں کا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر صوبائی دارالحکومت سے آئی جی کو اغوا کیا جا سکتا ہے، اگر الیکشن کے دن کے موقع پر 20 پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ لاپتہ کیے جا سکتے ہیں، اگر دن دہاڑے اسلام آباد جیسے شہر سے مطیع اللہ جان جیسے بڑے صحافی کو اغوا کیا جا سکتا ہے، اگر پاکستان کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے سے وابستہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ اور منتخب عوامی نمائندے رانا ثناء اللہ کو اغوا کر کے ان پر بدترین تشدد کیا جا سکتا ہے اور ان کی بھویں مونڈی جا سکتی ہیں، اگر اسلام آباد میں ہی احمد نورانی پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایک دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا ہوا نوجوان اسے اغوا کرنا تو یقیناً ایک آسان ہدف رہا ہوگا۔ لیکن یہ جو اغواکار ہیں، یہ جو لوگوں کو لاپتہ کر کے دہشت پھیلاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو نوجوان جسے سب سے پہلے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، گمشدہ کیا گیا اور جس کی گمشدگی جو ہے وہ آج تک ایک معمہ ہے، اس کا نام اسد اللہ مینگل ہے۔ اختر مینگل کے بھائی اور عطا اللہ مینگل کے فرزند کو جو ہے وہ اسی طرح اغوا کیا گیا تھا، لاپتہ کیا گیا تھا اور آج تک ان کا کوئی سراغ جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ اس کے بعد کتنے ہی لوگوں کو، اگر آپ صرف بلوچستان کی ہی بات کریں تو کتنے ہی بلوچ نوجوانوں کو اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، کتنے ہی بلوچ نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہوئیں، ابھی بھی برآمد ہو رہی ہیں، ابھی بھی جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ کچھ عرصہ قید میں رہنے کے بعد، کچھ عرصہ تشدد سہنے کے بعد جو ہے وہ بازیاب ہو جاتے ہیں، انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اور وہ گھروں کو لوٹ آتے ہیں، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بتا نہیں پاتے۔ اور جب کوئی شخص لاپتہ ہوتا ہے کہ تو اس کی فیملی پہ بھی دباؤ ہوتا ہے اور فیملی کو کہا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، اگر آپ بولیں گے، اگر آپ آواز اٹھائیں گے، اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی یا آپ کا عزیز کبھی واپس نہیں آ سکے گا، لیکن اگر آپ خاموش رہیں گے تو وہ واپس آ سکے گا۔ جب بھی کبھی آپ کا کوئی پیارا اغوا ہوتا ہے، لاپتہ ہوتا ہے، تو آپ اس جھانسے میں ہرگز نہ آئیں کہ آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا پیارا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کا عزیز واپس آ جائے گا۔ کبھی اس جھانسے میں نہ آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عزیز جو ہے وہ واپس لوٹ آئے، ان ہرکاروں کے خوف سے، ان اغواکاروں کے چنگل سے چھوٹ جائے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ اٹھائے جائیں، آواز اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ جو اغواکار ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسد اللہ مینگل کے بعد کتنے ہی نوجوان اغوا ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ آوازیں نہیں دبائی جا سکیں۔ کتنے ہی مسخ شدہ لاشیں ملیں، کتنے ہی لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آوازیں نہیں دبائی جا سکیں۔ اگر آپ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو اس طرح ملک یہ نہیں چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہماری آواز دیگر لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے سے جڑے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔